اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ تو بات ٹھیک کی ہے کہ کسٹمر سروس اینڈ کے لحاظ سے وہ جو لوگوں کے جس اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کا ذہن یہی بن جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی یہی ٹرمنالوجیز وہ، بلکہ صرف کسٹمر سروس نہیں بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر بھی وہی والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک کے لیول پر ایک ٹرمنالوجی ہے، مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن جب بھی آپ کو گاڑی یا کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ ایک اس کا وہ ایک ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی اکثر اعتراض کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو ہے لے مین کے لیے. علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے. وہ تو یعنی اس کی ان ڈیپتھ کو جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ اس کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کا فرق کیا ہے. پھر وہ علماء کی اتنی بڑی تعداد اور وہ بھی پڑھے لکھے علماء کی، وہ اسلامک بینکنگ کے خلاف کیوں ہے؟ وہ اس کو ناجائز اور سودی کیوں سمجھتے ہیں؟ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اس سود سے بھی زیادہ بری ہے کیونکہ وہ تو سود کے نام پر ہو رہا ہے اور یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. علماء تو علماء ہوتے ہیں، مفتی صاحبانوں کے پاس علم نالج. میں نے خود پاکستان میں پڑھا ہے، یہی مدارس سے پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہوں، ٹھیک ہے، پھر سیکھا ہے، پھر آگے اور پڑھا ہے، یعنی اسٹل آئی ایم اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. لیکن جتنا بندہ پڑھتا ہے اتنا اپنے لا علمی کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو پاکستان کے جو علماء ہیں اور ہمارے دین ہمارے مذہب میں تو یہ چیز ہے کہ علماء کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، اور ہر بندہ اپنی تحقیق اور اپنی سمجھ کے مطابق ہی چیزوں کو پرکھتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ان علماء سے چونکہ نہ اس بارے میری گفتگو ہوئی ہے اور نہ ان کے دلائل کا مجھے پورا علم ہے کہ میں یہ جواب دے سکوں. صحیح. البتہ میں نے خود یہ کیا تھا کہ پچھلے سال اپنے علاقے کے علماء، چونکہ وہاں پہ پہلے اسلامک بینکنگ کے برانچز نہیں تھے، پھر میزان بینک نے وہاں پہ برانچ کھولنے کا عندیہ دیا. صحیح. تو جس بندے سے وہ جگہ رینٹ پہ لینا چاہتے تھے وہ سب سے پہلے میرے پاس آ گئے کہ جی میزان بینک مجھ سے یہ مانگ رہا ہے تو میں کیا کروں، کیا یہ کرایہ جائز ہے کہ نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آنکھیں بند کر کے جاؤ، صحیح. اس لیے کہ میزان بینک ہمارا اپنا بینک ہے اور فل فلیج اسلامک بینک ہے. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ کہ اپنے علاقے کے علماء حضرات کو اسلامک بینکنگ سمجھائی جائے. تو پھر میں نے باقاعدہ 3 دن کا ایک کورس مرتب کر کے ٹھیک ہے. گیا پاکستان اپنے. میں چونکہ ٹانگ کا ہوں، میرا تعلق ٹانگ سے ہے، تو وہاں پہ میں نے 3 دن جو لوگ آئے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ اصل اسلامک بینکنگ ہے اور اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹ اس طرح کام کرتے ہیں. صحیح. اب آپ کو جب اصل چیز کا پتہ چلے تو پھر جب بینک اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو آپ پھر یہ فتویٰ دے سکتے ہو کہ چونکہ اصل تو خرید و فروخت ایسے ہے، بینک والا یہاں پہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اس لیے یہ بینک یا اس بینک کا یہ پروڈکٹ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. صحیح. تو میں نے اپنے علاقے میں یہ فرض تو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ پھر بھی ارادہ ہے کہ پھر بھی وہاں پہ مطلب جب بھی علماء حضرات کہیں گے تو میں حاضر ہوں. تو جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو انڈسٹری کو سمجھنا چاہیے. پھر اگر فرض کرے میرے ذہن میں ایک چیز ہے تو بجائے تنقید کے مجھے تعمیر کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ ریسٹرکشنز کا نام نہیں ہے. شریعت جو ہے لیمیٹیشنز کا نام نہیں ہے، وہ آپ کو محدود نہیں کرتا بلکہ آپ کو الٹرنیٹیو سلوشنز اور آپ کو متبادل راستہ دے دیتا ہے. صحیح. تو اگر کسی پروڈکٹ پہ اعتراض ہے تو بحیثیت ایک مفتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آئیں میدان میں اور بینکنگ انڈسٹری کو یا سینٹرل بینک کو ہم الٹرنیٹیو دے دیں، متبادل نظام دے دیں کہ دیکھو یہاں پہ یہ چیز غلط ہے، اس کو اس طرح کرو تو زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح ایکوریٹ ہوگا. صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں.